اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا وقدوتنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت جو گفتگو ہماری اور آپ کی جاری تھی، گزشتہ جمعہ مساجد کے آداب اور مساجد کی اہمیت و افادیت اسلام کی نظر میں، اس پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے ہر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، بندے کی نہیں، اللہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو مال، علم، دولت، تقوی، نیکی، بزرگی اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے. یہ کسی انسان کا اپنے طور پر حاصل کرنا ممکن نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. خود فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تعالیٰ نے رزق یعنی مال و دولت کے عطا فرمانے میں کسی کو کسی پر فوقیت دی ہے، کسی کو کسی پر چوز کیا ہے، پسند فرمایا ہے. یعنی کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا، کسی کو کم دیا، یہ اس کی مرضی ہے. اور فرمایا دوسرے مقام پر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک فتنہ ہے. یہاں پر فتنہ سے مراد اردو کا فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے فرمایا ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کیا تم کس طریقے سے اللہ نے جو تمہیں دی ہے، چاہے علم کی دولت دی ہو، چاہے مال کی دولت دی ہو، چاہے عقل و فہم کی دولت دی ہو، چاہے عبادت و بندگی کی دولت سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہو، تو کیسے تم اس کو استعمال کرتے ہو. عقل و دانشمندگی کی دولت ہونا خود ایک دولت ہے، دین کی فقہ رہنا یہ بھی ایک بڑی دولت ہے، مگر سب سے بڑی دولت اللہ عز و جل کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اور پرہیزگاری سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی بزرگی ہے. اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کفار کے لیے، منافقین کے لیے استعمال فرمائی ہے آیتیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، نہیں دیکھ سکتے. آپ سوچیں گے کہ بھئی وہ دیکھ تو رہے ہیں پھر بھی قرآن ان کو اندھا کہہ رہا ہے، وہ بول بھی رہے ہیں قرآن ان کو گونگا کہہ رہا ہے، وہ سن بھی رہے ہیں قرآن ان کو بہرے کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت ایمان ہے تو اس کے بعد ساری نعمتوں کا وزن ہے. اصل نعمت دین کی نعمت ہے، اصل نعمت ایمان کی دولت ہے. اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ دولت کے آگے آپ کی سننے کی دولت بھی نعمت بھی بڑی نعمت ہے، دیکھنے کی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ایک چیز. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کی بات آئی تو یہ نہیں پتا کہ کس راہ میں خرچ کرنا ہے. نیکی کی راہ میں خرچ کرنا، برائی کی راہوں میں خرچ کرنا، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. جہاں نہیں خرچ کر دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک ہوتا ہے اکثر آپ سنا کرتے ہیں اسراف کے نام پر سنتے ہیں، اسراف کی ہے اسراف. دوسرا ہوتا ہے تبذیر. اسراف اور تبذیر دو لفظ ہے عربی زبان میں. اسراف کہتے ہیں جو چیز میں جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ خرچ کر دینے کا نام اسراف ہے. کوئی کام ہے 100 روپے خرچ ہو سکتے ہیں، 100 روپے کرنا جائز ہے، اس میں آپ اس میں 1000 روپے خرچہ کر رہے ہیں تو یہ 100 تو اصل ہوئے، 900 روپے اسراف ہوئے. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ وہاں جہاں آپ کو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر آپ خرچ کریں، وہ تبذیر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین یعنی اسراف جو جگہ پر خرچ نہیں کرنا ہے
وہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، اور جب بندہ اس کے راہ پر چلتا ہے، جب اس کا بھائی بن جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رب کا نافرمان ناشکرہ بن جایا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے پاس جو حالات بدل رہے ہیں اس میں ہماری کوئی فکر نہیں ہے کہ کیسا کیا آ رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے، بس پیسہ آ جائے۔ اب لازمی بات ہے جب جو حلال ذرائع سے پیسہ نہ آئے گا وہ خرچ بھی حرام ذرائع میں ہوتا ہے۔ ابھی جو نکاح آسان بنانے کی جو مہم چل رہی ہے، یقیناً ہونا چاہیے، مگر میں کہوں گا کہ نکاح آسان کرنے کے بارے میں ہم ساری توجہ صرف نکاح پر رکھ رہے ہیں۔ نکاح کے ساتھ ولیمہ بھی تو ہے۔ نکاح میں شاید اتنی خرابیاں نہیں ہوتی ہوگی جتنے ولیمے میں ہمارے پاس اخراجات ہوتے ہیں۔ حالانکہ نکاح کا اثر نو اگر آپ شریعت مطہرہ میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا خاص کوئی جیسا سسٹم ہمارے پاس آج بنا ہوا ہے، دور نبوت میں وہ نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں شادی کا ویسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا ہے معذرت خواہی کے ساتھ۔ کیا ہوتا کیا تھا نکاح کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا نکاح کیسے ہوتا؟ بھائی کبھی لڑکے والے آ کے لڑکی والوں سے ہاتھ مانگ لیتے، کبھی لڑکی والے جا کر لڑکے والوں سے ہاتھ مانگ لیتے، اس میں کوئی شرم و عیب نہیں تھا۔ ہمارے پاس بری بات مانی جاتی ہے لڑکی والے جا کر کے لڑکے سے نکاح کے لیے ہاتھ نہ مانگے، بری بات، عیب مانا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ نیکی شرافت کی بنیاد پر رشتے ایک دوسرے سے ہوا کرتے، ہو جاتی بات تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں ایک دوسرے کو دیکھا کرتے، دکھلایا جاتا ان کو، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر خواتین کی جو آنکھ ہوتی اس میں تھوڑی سی آنکھ ترچھی یا پھر کوئی ایک کمی رہا کرتی تھی، یعنی ان کی آنکھ کا جو آئی بال ہوتا وہ ایک اسٹریٹ لیول پر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لڑکی کو دیکھو تو اس کی آنکھوں کو اچھے سے دیکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ تمہیں پسند نہ آئے، پھر چھوڑنے کا ریزن نہ بن جائے کہ بھئی ایسا ہے، کوئی کمی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب آنکھ میں دیکھنے کا حکم دیا گیا تو ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دیکھنے کی اسلام نے شریعت نے اجازت دی ہے، مگر معاف فرمانا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ انگیجمنٹ کے نام پر رسم ہوتا ہے، ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کی بات چیت کا بھی آغاز ہو جا رہا ہے، لڑکا لڑکیوں کے باہر ملنے کا، پہلے تو انگیجمنٹ سے پہلے بھی ایسے کئی معاملات چل رہے ہیں جو ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بڑی بڑی ہوٹلیں ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے آباد ہیں، جا کر کے دیکھیں آپ۔ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، ہوا میں نہیں، حقیقت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کئی ہوٹلیں بڑی پڑی ہوئی ہے، ایسے کئی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر کوئی آئیڈینٹی نہیں لی جا رہی ہے آپ سے، جہاں پر آپ کی ایج کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے، جہاں آپ کی کیا ریلیشن شپ ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو تنہائی میں فحش کاری کرنے کے لیے آپ کو مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، انگیجمنٹ کے نام پر، انگیجمنٹ ہونے کے بعد ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچہ بچی اب میاں بیوی بن گئے، ہرگز نہیں بنیں گے جب تک کہ دونوں کا نکاح نہیں ہوگا، جب تک کہ دونوں غیر محرم ہیں ایک دوسرے کے لیے، دونوں کا کوئی تعلق، ہر قسم کا تعلق حرام ہے۔ آپ بولیں گے فون پر، میں کہوں گا فون پر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تنہا کوئی مرد اور خاتون ملتے ہیں تو تیسرا شیطان رہتا ہے جن کو برائی کی دعوت دیتا ہے اور برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج آپ کا موبائل پہلے چیٹنگ سے شروع ہوتا ہے، پھر وائس کال پہ آتا ہے، پھر ویڈیو کال پر آتا ہے، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ نوجوان بچے اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس دلدل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی نکاح کی تقریب آپ آسان بناؤ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، بہت دیر کے بعد اٹھے ہیں جو بھی اٹھے ہیں۔ مسلم پرسنل اوارڈ جو کہ میں نے درس میں بھی پرسوں برملا کہی ہے، یہ بات گزشتہ اتوار کے دن یہی کہا میں نے کہ میرے پاس جب یہ پروپوزل آیا تو میں نے یہی کہا کہ بھئی آپ نکاح کی تقریب کو آسان کرو بول رہے ہیں، واٹ اباؤٹ ولیمہ؟ نکاح کا تو خاص اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، نکاح کی تقریب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی نکاح کی اکثر مثال دیتے ہیں، جہیز کی مثال دیتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے رشتہ لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا، اس کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے جا کر کے پوچھا، بیٹی علی کا نکاح رشتے کے لیے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، تم کیا فرماتی ہو؟ حبیب داور ہے، نبی آخر الزماں ہے، ان کا فیصلہ قول فیصل ہے، مگر حبیب پاک اپنی بیٹی سے جا کے پوچھ رہے ہیں۔ آپ بتائیے ہمارے سماج میں ہے یہ؟ اگر لڑکی کسی وجہ سے کوئی رشتے کو نہ کہہ دے، ہم میں مرد حضرات میں یہ اتنی ہمت ہے کہ اس کی نہ کو سن سکے؟ نہیں ہے، اس کو غیر ضروری طور پر کوئی مسائل پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، آپ نے خاموشی اختیار فرما کر کے سر کو کم فرما دیا، جھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کی بات طے کر دی، حضرت علی کو بلا کر کے کہا، اے علی بتاؤ مہر کیا دو گے؟ مہر کیا دو گے؟ پہلی بات یہ نہیں پوچھا کہ جہیز کیا دو گے،
شادی میں کتنے ہزار لوگوں کو بلاؤ گے, بینڈ باجا آئے گا نہیں آئے گا, کون سے فنکشن ہال میں ہوگا, بڑی لاوش فنکشن ہال میں شادی ہوگی, نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ مہر کیا ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. یہ فقراء مدینہ میں سے حضرت علی مرتضیٰ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں آرام فرماتے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ تمہارے پاس ایک زرہ تھی نا, وہ کیا ہوئی؟ بولے ہے یا رسول اللہ وہ تو میں سمجھا کہ جنگ میں کام آئے گی. آپ نے فرمایا تلوار اور تیر کافی ہے, زرہ لے کر کے آؤ. حضرت علی جا کر اپنے گھر سے زرہ لا رہے ہیں. پوچھا کہ اس کو کون خریدیں گے؟ حضرت عثمان بن عفان ٹھہرے ٹھہر کر کے کہا یا رسول اللہ میں خرید لوں گا. 4000 دینار درہم میں وہ زرہ کو خرید لیا. حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں تھی, اس کی اتنی قیمت نہیں تھی. آپ نے پیسے لا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں دیا. لوگ اس بات کو کیا سمجھتے؟ جہیز بی بی فاطمہ کا جہیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نادانو, کوئی جہیز نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا, 1 پیسہ خرچ نہیں فرمایا. جو چیزیں بھی تھی, ساری تقریب بنی, اس ساری تقریب میں صرف حضرت علی مرتضیٰ کا پیسہ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہبہ تک نہیں لگا. اگر لگ بھی جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے والد ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ کے ولی بھی تھے. یعنی بچپنے سے حضرت علی کو اپنے گھر میں پالا پوسا تھا, نگران تھے, کفیل تھے, وکیل تھے. اگر چاہتے تو دے سکتے تھے, دینے پر بھی شرعاً جائز ہوتا, کیونکہ حضرت علی کے بھی نگران ہیں, حضرت فاطمہ کے تو والد ہیں. مگر نہیں, حبیب پاک نے ایک پیسہ نہیں دیا. کچھ پیسہ آپ نے نکال کر کے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو دیا کہ جاؤ جا کر کے کچھ خوشبو خرید کر لاؤ, کچھ نئے کپڑے خرید کر. کس کے پیسے؟ حضرت علی کے پیسے ہیں. ہمارے نوجوان یہ کان کھول کر سنیں, جو خرچہ ہو رہا ہے حضرت علی کے پیسوں سے ہو رہا ہے, لڑکے کے پیسوں سے. کچھ پیسہ دیا, جاؤ حضرت انس کو کہا کہ چھوارے لے کر کے آؤ, کھجور لے کر کے آؤ. اچھا آپ حضرات اکثر شادیوں میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ بات, آپ لوگ شاید غور نہیں کرتے. آپ لوگ آج غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ شادی کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور, مصری, بادم بانٹا جاتا ہے. وہ کون لاتا ہے؟ بچے کو معلوم ہے کہ دولہے والے لاتے ہیں, معلوم ہے نا, یہ بات سب کو معلوم ہے. لڑکے والوں کی گھر سے آتا ہے, وہ بنا کر لڑکے والوں کی ذمہ داری سمجھ کر لاتے ہیں. کھانا کچھ بھی ہوگا, مگر جو کھجور, مصری, بادم ہوتے ہیں وہ لڑکے والوں کی طرف سے آتے ہیں. کیا ہے اس کے پیچھے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا کہ لڑکے والے شادی کے دن کوئی کھانے وانے کا انتظام نہیں ہوتا, نہ تھا نہ ہے اسلامی طور پر. جو حضرات آتے ان کے اندر چھوارے, کھجور وغیرہ تقسیم کرنے کی غرض سے ان کو کھلانے کے لیے مرد لڑکے والے لے کر آیا کرتے تھے. وہ سنت ہے. وہ ہمارے کو تو کانسیپٹ کہاں چلے گیا نہیں معلوم. وہ اڑانے کا, لٹانے کا, وہ سب گیا, بس خالی لیے, لے کے فارمیلٹی کے لیے رکھ لیے. گھر میں کوئی بچے منگے دے دیے, نہیں تو تھوڑے دن کے بعد پھر وہ شیروانی دوسری شادی میں پہنے, ہاتھ ڈالے تو ارے ایک پوڑی نکلی تھی, لہذا پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ذہن بنا ہوا بتا رہا ہوں. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چوہارے منگوا کر کے حضرت اس تقسیم میں, نکاح کے بعد تقسیم فرما دیے سارے لوگوں میں. نکاح ختم ہو گیا. اتنا ہی تھا, مسجد نبوی میں ہوا, جدھر کا ادھر ہو گیا. حضرت بی بی فاطمہ کو لے جا کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پاس روانہ فرما دیا. ہو گئی نکاح کی تقریب. اس کے بعد فرمایا کہ تم ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے, اور بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو نہ بلایا جائے. ختم ہو گئی نکاح کی تقریب. دور رسالت کی تقریب یہ تھی. نکاح کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں تھا, ہم نے نکاح کا ایک خاص کانسیپٹ بنا دیا. 1000-1500 آدمی آنا, لڑکیاں والے کھانا دینا. آپ اندازہ لگائیے اس لڑکی کے باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس نے بچپنے سے اس کو پالا پوسا, 20 سال 22 سال اپنی شفقتوں میں, رحمتوں میں پالا پوسا, اس کو ایک چڑیا کی طرح گھونسلے میں بند کر کے رکھا, اس کی ہر طریقے سے نگہداشت کی, اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کیا, اس کے درد کو اپنا درد سمجھا. 20 سال تک جو اپنے گھر میں رکھے, اس کے لیے کون سی خوشی کا دن ہوگا کہ اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے؟ کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا اس کے لیے. وہ تو بظاہر اچھے کپڑے پہنے گا, خوشی سے گلے مل رہا ہے, مگر اس کے دل سے جا کر کے پوچھو, اس نے اپنی لخت جگر کو کسی غیر کے آگے بھیج دیا ہے, جس کی طبیعت کا پتہ نہیں معلوم, اس کا گھر کا کیا ماحول ہے نہیں پتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, بس اس نے اپنی بچی کو رخصت اور روانہ کر دیا. ارے وہ جانے دیجئے, 1 سال بھر کے لیے آپ ایک جانور گھر میں لا کر پالیے, مرغی ہو یا بکری ہو, 1 سال کے بعد جب آپ ذبح کرنے لگیں گے آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کا دل بے چین و بے قرار ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کون سی خوشی کا دن ہوگا جس کے لیے آپ کھانا مانگ رہے ہیں اس سے. شادی کے دن کا کھانا کس صورت میں ہم مانگا جا رہا ہے؟ بعض نے اس کو ناجائز کہا, حرام کہا, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے نکاح کے دن کھانا نہ ہو, ٹھیک ہے, اس سے پہلے رسم ہو رہا ہے, منجے ہو رہے ہیں, سانچک ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے, اس میں ہزاروں روپیوں کا جو لاکھوں کا جو خرچ ہو رہا ہے اس کے کون ذمہ دار ہے؟ پھر بعد میں ولیمہ ہو رہا ہے, اس کے کون ذمہ دار ہے؟
اور معاف فرمانا جو میرے تک جو اطلاعات آئی ہیں، میں نے جب یہ اس حوالے سے تھوڑی سی اسٹڈی کی تو مجھے پتا چلا یہ ساری چیزیں، یعنی آپ ولیمہ، شادی وغیرہ، یہ اخراجات اپنی جگہ ایک جگہ رکھ لیں، سارے کے سارے دوسرے اخراجات اگر ایک جگہ رکھیں تو خواتین کے کپڑوں اور زیورات پر خرچ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا آپ کا جو پیسہ جا رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، وہ خواتین کے کپڑوں پر ہو رہا ہے، اور اس کے لیے مرد حضرات پریشان ہیں۔ جو ہم تک اطلاع جو آئی ہے، جو سروے کرنے پر پتا چلا ہے کہ لاکھوں کے خرچے ہیں، ایک ایک جوڑا 50-50 60-60 ہزار روپے کا ایک ایک سوٹ وغیرہ پہنا جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مجھے نام بھی پورے نہیں پتا، وہ سوٹس پہنے جا رہے ہیں، اور کیا صرف ایک ہی فنکشن میں؟ ارے وہ فنکشن میں نے پہن لی تھی، اب پھر دوبارہ پہنوں؟ نہیں، سب دیکھ لیے۔ وہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی میری آواز شاید غالباً خواتین سن رہی ہوں گی، آپ حضرات بھی بتا سکتے ہیں، ارے یہ تو میں نے فنکشن میں پہن لیا، اس میں پورے لوگ آ گئے تھے، وہی لوگ ہیں، پھر کیسے پہنوں؟ اب نیا چاہیے۔ پھر مرد حضرات ہیں وہی پرانے 10 بار پہنے، پھر وہ شیروانی جھٹ کے پھر پہن لیے، آگے ہو گئی بات۔ یاد رکھیں، اسی لیے حبیب پاک نے یوں ہی نہیں فرمایا تھا خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، فرمایا اے خواتین تم زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہارا زیادہ حصہ دوزخ میں دیکھا ہے، دوزخ میں زیادہ حصہ خواتین کا دیکھا ہے۔ خواتین نے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کتنا بھی کرو آپ، نہیں وہ فنکشن میں پہن لیے تھے 50,000۔ مجھے ابھی حال ہی میں ایک اخباری اطلاعات کے مطابق ایک خاتون کا نکاح ہونے سے ایک دن پہلے نکاح توڑ دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ لڑکی کو یعنی دلہن کو وہ ڈیزائنر لہنگا نہیں بھجوایا لڑکے والوں نے، اسی وجہ سے لڑکی والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ ہم کس سمت پر جا رہے ہیں؟ 1.5 لاکھ کا گتے دلہن کا کپڑے پہننے کا جو ہے شادی کے دن کا 1.5 لاکھ کا کہاں سے لائے آدمی؟ قرضہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون پانا چاہتے ہیں تو سادی زندگی گزاریے، اس میں آپ کو سکون میسر آئے گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کھایا کرتے تو کیا روٹی کو نمک کے پانی میں ڈبو کر کے کھایا کرتے تھے، یہی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کبھی آپ کا ونیگر جس کو ہم سرکہ کہتے ہیں، سرکے میں روٹی، سوکھی روٹی کو ڈبا کر کے کھاتے۔ کبھی 40 دن ایسے گزر جاتے، صرف آپ کے گھر میں کھجور ہوتا اور پانی ہوتا، اس پر 40 دن گزارا کیا کرتے۔ دو عالم کے سردار ہے، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کائنات عطا فرما دی، قاسم خیرات ہے، جنت ہے، مگر سادگی ایسی ہے کہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہننے میں آر محسوس نہیں فرماتے۔ ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی چکر میں ہم لوگ بھی اندر ہو رہے ہیں، ہماری ساری توانائیاں اس میں خرچ ہو رہی ہے، ہماری پڑھائی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پڑھائی میں دیکھو، ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں، اچھی جگہوں پر پڑھا نہیں رہے، کیوں؟ پیسہ نہیں ہے۔ مگر وہی شادی آئے گی تو بڑے بڑے فنکشن ہال ہوں گے، 4 قسم کے کھانے ہوں گے، ڈشز ہوں گے، کروفر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب سے ہٹنے والی بات ہے۔ تو میں نے وہی پرسنل لا بورڈ والوں کو یہی بات کہی، میں نے کہا بھائی آپ لوگ شادی بیاہ کی شادی کو تو آسان کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ کے اپنے جو فنکشنز، جو پروگرامز ہوتے ہیں، مذہبی پروگرامز، اس میں جو لاکھوں کا خرچ آتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس پر بھی تو نظر رکھنی چاہیے، وہ بھی تو اسراف ہے۔ اسراف چاہے کوئی بھی راستے میں ہو، اسراف ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جو نعمت کیا مال کی اور اولاد کی دیا ہے، ان دو کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھنے والی ہے۔ مال، جب تک کہ آپ مال کہاں سے خرچ کیے، کہاں سے کمائے، کہاں سے خرچ کیے، جب تک کہ یہ جواب نہیں دو گے، آپ کا اپنے قدم اٹھانے کیا ہمت نہیں ہو سکے گی۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا، حضرت سلیمان سے پوچھا جائے گا، حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ سے، عثمان بن عفان سے، عبد الرحمن بن عوف سے، کہ بھئی تم نے جب تک کہ کہاں خرچ کیا نہیں بتلائیں گے، جب تک کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے جب ان کا یہ معاملہ ہے تو ہم کس شمار میں ہوں گے؟ ہمارے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیسے خرچ ہو رہا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے، بے جا ضرورتوں کو ہم نے بے جا نیسیسٹیز بنا لیا ہے، لگژریز کو ہم نے نیسیسٹیز بنا لیا ہے۔ صرف کیا تھوڑا کلاس ہونی چاہیے، سٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے، کلاس ہونا۔ وہ نیا فون آیا ہے، وہ نیا، نوجوان بچے بھی ہے، نیا فون ہے، وہ فون رہنا، وہ آدھا ایپل کٹا ہوا کہتے اس کو دکھا تو فون میں سے اوپر سے پاکٹ میں سے دکھنا کہتے وہ دکھے تو اچھا، نہیں تو ہاتھ میں لے کر پھرنا۔ بتا رہا ہوں میں کہ کس لیے۔ اچھا آپ کی کمائی کتنی ہے؟ 10-15 ہزار روپے آپ کی مہینے کی کمائی ہے، آپ لے رہے ہیں 1.5 لاکھ کا فون، کیوں لے رہے ہیں؟ کس زمرے میں لے رہے ہیں؟ اللہ نے دیا ہے تو آپ استعمال کیجئے، اچھی چیزیں، ضرورت ہے تو استعمال کیجئے، ضرورت ہے تو لیجئے، مگر ضرورت نہیں ہے تو بیجا طور پر دوسروں کو دکھاوا، نام نمود کے لیے کریں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ کا وبال آئے گا، اور آخرت کا وبال اور اخروی عذاب تو اپنے مقام پر پختہ ہے۔ ریاکاری کی ایک مثال جو حبیب پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس نے دی ہے، وہ دے کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ پوچھا گیا کہ مر ریا یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عباس، ریا کیا ہے؟ ریا جس کو ہم شو آف کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے کرنا،
کوئی کام ہم کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ چیز جو ہوتی ہے ریاکاری جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شو آف. پوچھا کہ بھائی ریا کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایک کالی چیونٹی اندھیری رات میں آدھی رات کے بعد کالے پہاڑ پر چل رہی ہے، اس سے زیادہ باریک ریا ہے. کالی چیونٹی ہے، ایک کالے پہاڑ پر چل رہی ہے، وہ بھی اندھیری رات میں، یعنی وہ راتوں میں جس میں چاند نہیں ہوتا، 26 27 28 جو آخری دن ہوتے ہیں اس میں چاند نہیں نظر آتا، نہیں رہتا 27 28 29 کے دن، 29 کو تو آ جاتا ہے پھر بھی. تو کالی چیونٹی کا کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں آدھی رات کے بعد جو چلتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو نظر آئے گی، اس سے باریک ریا ہے. ریاکاری جو ہم آج کل جس میں اپنی زندگیاں توانائیاں اپنی ساری کی ساری صرف کر رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں مال کے معاملے میں دی ہوئی تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک جیے اسلام پر جیے، مرنے لگے تو ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، امت مسلمہ میں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ و معمون فرما. ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما. آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین.